خاندانوں کی سیاسی پارٹیاں ہیں، عوام کی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں۔ پاکستان بنایا مسلم لیگ نے تھا، لیکن وہ پاکستان بنانے والی مسلم لیگ بعد میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ پاکستان کے استحکام کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اسی مسلم لیگ کے ویژن اور اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت وجود میں آنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے اس کا نام کسی شخصیت کے نام پر نہیں رکھا۔ پنجاب کے 270 حلقوں میں ہماری نمائندگی موجود تھی۔ کشمیر میں ابھی ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت ایک سمپل قیادت ہے، پڑھی لکھی قیادت ہے، باشعور قیادت ہے۔ اس کے صدر ہے خالد مسعود سندھو صاحب، وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں۔ جہاں پر دوسری پارٹیوں کے گھوڑے دھوریں گے، وہاں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بھی گھوڑا دھورے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی بھرمار ہے، ایک ہجوم ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، ہر سیاسی پارٹی کا منشور ہے، پروگرام ہے، لیکن اس منشور پر، ان پروگراموں پر کبھی اس طرح سے عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے، ان پارٹیوں کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک نئی پارٹی کی گنجائش رہی ہے، اس پارٹی کی گنجائش رہی ہے جو پاکستانیوں کو یہ باور کروا سکے کہ اس کے پاس پاکستانیوں کے مسائل کا حل ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کا پروگرام ہے۔ ایسی ہی ایک پارٹی امرج ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں، اس کا نام ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ یہ 2 سال سے پاکستان میں اپنی سیاسی اور فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے، ان کو امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ریلیف دے سکے گی، پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے گی۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اس پارٹی کے 2 لیڈر، ایک تو میڈیا کوآرڈینیٹر عبدالحنان ہیں، دوسرے ہیں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن حنظلہ عماد۔ ان دونوں سے باری باری ان کی پارٹی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے حنظلہ عماد سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عبدالحنان صاحب سے بات کریں گے۔ جی حنظلہ صاحب، اپنی پارٹی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً پاکستان میں بہت ساری مسلم لیگیں ہیں، اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنایا مسلم لیگ نے تھا، لیکن وہ پاکستان بنانے والی مسلم لیگ بعد میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، وہ کہیں تاریخ کے اوراق میں ہی رہ گئی۔ تو اسی مسلم لیگ کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے جس نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کے استحکام کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اسی مسلم لیگ کے ویژن اور اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت وجود میں آنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے اس کا نام کسی شخصیت کے نام پر نہیں رکھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں مسلم لیگیں شخصیتوں کے نام سے منسوب ہیں، مسلم لیگیں کچھ گروہوں کے نام سے منسوب ہیں، تو ہم نے اس کی بجائے اس مسلم لیگ کو مرکزی مسلم لیگ کا نام دیا کہ یہ پورے پاکستان کے ایک مرکزیت کی نمائندگی کرے گی اور تمام اکائیوں کی نمائندگی کرے گی، پاکستان میں رہنے والے تمام اکائیوں کی، تمام شہریوں کی، اور تمام یہاں پر بسنے والے مسالک افراد اور گروہوں کی نمائندگی کرے گی۔ اور پاکستان کا جو سفر جو ٹوٹا تھا، ترقی کا جو قیام کے بعد جو حقیقی مسلم لیگ جس نے قائم کیا تھا، وہ سفر جو رک گیا تھا، اس سفر کو آگے بڑھائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ذرا بریک ڈاؤن کے بارے میں بتا دیں کہ مرکزی صدر اور پھر سیکٹری، اس طرح سے صوبائی سطح پر۔ جی میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، جنرل سیکرٹری اعظم چودھری صاحب ہیں، نائب صدر فیصل ندیم صاحب ہیں، کراچی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صوبائی سطح پر اگر دیکھا جائے، لاہور میں ہمارے عادل خلیق صاحب ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، وہ لاہور کے صدر ہیں۔ پاکستان کے تمام اضلاع میں مرکزی مسلم لیگ کے عہدیداران موجود ہیں۔ پاکستان کے تمام صوبائی، میں آپ کو بلکہ بتاؤں کہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن نہیں ہو سکے تھے، ان الیکشنوں میں ہم نے اپنے 270 امیدوار ہم نے اتارے تھے میدان میں، جن کے کاغذات نامزدگی جمع کیے گئے تھے، یعنی ہم پنجاب کے 270 حلقوں میں ہماری نمائندگی موجود تھی اور ہمارے امیدوار بھی موجود تھے۔ تو ہم تقریباً پاکستان کے ہر علاقے میں موجود ہیں، بلوچستان میں، کشمیر میں ابھی ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے تمام باقی علاقوں میں موجود ہے۔ بلوچستان اس میں شامل ہے، سندھ اس میں شامل ہے، کراچی اس میں الگ سے بھی جو کراچی کا مکمل سیٹ اپ ہے وہ شامل ہے، خیبر پختونخوا کے تمام علاقے اس میں شامل ہیں، پنجاب تو پھر سارے کا سارا شامل ہے ہی ہے اس میں۔ اچھا، یہ دیکھیں پاکستان میں اتنی تگڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، اور دیگر پارٹی بھی کئی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، بڑی منظم جماعت ہے۔ تو ان جماعتوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کس طرح سے سپیس مل سکی اس کی پاکستان کی سیاست میں؟ سر اگر ہم یہ بات کریں تو اس وقت عوام میں واضح طور پر ایک تاثر ہے کہ عوام مایوس ہے،
اور بجا طور پر ایک بات موجود ہے کہ خاندانوں کی سیاسی پارٹیاں ہیں، عوام کی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، ایک آدھ ایکسیپشن کے علاوہ۔ خاندانوں کی سیاسی پارٹیوں کا نقصان یہ ہے کہ عوام بالکل مایوس ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں اس وقت یہ بحث موجود ہے کہ ملک میں نئی سیاسی پارٹیوں کی ضرورت ہے۔ اور نئی سیاسی پارٹیوں سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پرانی سیاسی پارٹیوں کے ہی ٹوٹے ہوئے افراد لا کر ایک نئی سیاسی پارٹی بنا دی جائے، بلکہ ایسے نئے چہرے، ایسے نئے افراد جو حقیقتاً اس ملک کی خدمت کر سکتے ہوں، جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں۔ اور ہم اگر اپنے سفر کی بات کریں، پچھلے 2 سال کے سفر میں ہم پورے پاکستان میں ہزاروں سستے سبزی سٹال، سستے تندور، سستے راشن بازار، جب مہنگائی کے رونا رویا جا رہا تھا تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک طرف احتجاج کیا، دوسری طرف ہم نے لوگوں کے لیے سستے سبزی کے سٹال شروع کیے، سستے تندور شروع کیے، سستے راشن کے سٹال شروع کیے، تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم لوگوں کو سبسڈی دیں۔ خدمت کی سیاست کے موٹو کے ساتھ ہم چلے، اور یہ 2 سال سے ہمارا سفر الحمدللہ جاری ہے، اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ عوام انشاءاللہ ہمیں بھرپور ہمارے اوپر اعتماد کرے گی، اور آنے والے الیکشنوں میں انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ یہ آپ نے جو کہا کہ سستے تندور ہیں، سستے اسٹال ہیں، تو فنڈیں کہاں سے ہوتی ہے آپ؟ سر یہ بیسیکلی ہمارا جو بالکل آغاز ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بالکل محلوں کی سطح سے، محلہ جات کی سطح پر ہم نے خدمت کمیٹیاں بنائیں، چھوٹے چھوٹے سرکل بنائے جن میں محلے کی سطح پر یہ معاملہ ہوتا تھا۔ تو ابھی بھی یہ فنڈنگ والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مفت نہیں بانٹا جا رہا کچھ بھی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر راشن سٹال ہے تو وہ مفت بانٹنے والا نہیں ہوتا، اس میں صرف یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مینوفیکچرر سے سامان لے کے آپ اس کو لا کے سٹال پہ اگر بیچ دیتے ہیں، درمیان میں سے ہول سیلر اور ریٹیلر یہ دونوں مائنس ہو جاتے ہیں، تو اچھی خاصی سبسڈی ہو جاتی ہے، اور وہ سبسڈی وہی ہے جو ہم اس سستے سبزی سٹال پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی وہ فنڈنگ والا معاملہ نہیں ہوتا کہ ہم نے لوگوں کو مفت دینا ہوتا ہے، ہم صرف کیٹر کرتے ہیں۔ کیٹر کرنے سے مراد یہ کہ ہمارا کارکن وہاں پہ سٹال لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، سبزی ہے تو وہ لاہور کے گرد و نواح میں آپ کو پتہ ہے سبزی بیجی جاتی ہے، تو وہ بجائے منڈی سے لینے کے وہ وہیں سے کسان سے لیتا ہے، لا کے اپنے سٹال پہ لگا کے بیچ دیتا ہے، وہ نو پروفٹ نو لاس پہ بیچ دیتا ہے، لوگوں کو سستی مل جاتی ہے۔ یہ خدمت کا ایک ویژن ہے، اس میں فنڈنگ کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس مسلم لیگ میں آنے کے لیے کوئی پابندیاں لوگوں پر تو نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پرانی پارٹیاں ہیں، پرانے سیاستدان، ان میں سے اگر کوئی لوگ آپ کے پاس آنا چاہیں، آپ کے ساتھ بالکل، ہم ایک بات میں کلیئر کر دوں، آزمائے ہوئے لوگوں میں سے ہم الیکٹیبلز کی سیاست میں نہیں پڑیں گے، لیکن اگر کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور پارٹی کی قیادت یہ فیصلہ کرتی ہے، ہماری جماعت کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس بندے کو جماعت میں آنا چاہیے اور آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ سفر طے کرنا چاہیے، تو مور دین ویلکم ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، اور ہم ہر کسی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں عبد الحنان صاحب سے، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے اس پارٹی کو مارز وجود میں آئے ہوئے، تو اس دوران مرکزی مسلم لیگ کی کیا سرگرمیاں رہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے، مطلب علاقوں کی سطح پر خدمت کمیٹیاں جو بنائی گئی ہیں ان کو ہم نے فنکشنل کی ہے۔ مطلب ایک محلہ ہے، گلی ہے، کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا نالا کوئی ٹوٹا ہوا ہے، تو بجائے گورنمنٹ آئے اس کو ٹھیک کرے اور اس سے انتظار میں بیٹھنے کی بجائے ہم نے یہ کیا ہے کہ عوام سے بات کی ہے، لوگوں سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحت حل کیا جائے، تو اس پر یہ کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ، کسی کی شادی ہونے والی ہے، کسی یتیم بچی کی، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو متوسط طبقہ جو معاشرے کا، ان کو ضرورت ہے، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ مخیر حضرات سے اپنی مدد آپ کے تحت ان کے گھر تک بغیر اس کی عزت نفس کو مجروح کیے ہوئے ان تک وہ مطلب امدادی سرگرمیوں کا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا آپ کا سوشل سرکل۔ اچھا، اس کے علاوہ سیاست میں جیسے آپ کہتے ہیں مینار پاکستان پر، جی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ جب مارز وجود میں آئی ہے تو اس کے بعد پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جو سیاسی سرگرمیاں اپنی شروع کی ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنا پہلا جو سیاسی سب سے بڑا جلسہ کیا تھا، وہ ایک سیریز کے تحت ہم نے چلے تھے، تو سب سے پہلا ہمارا جلسہ ہوا تھا 7 مئی کو کراچی کے اندر۔ اچھا جی، تو اس کے بعد 7 مئی 2023، ہاں 7 مئی 2023 کو، اور اس کے بعد 14 کو ہمارا تھا پشاور کے اندر، لیکن جو 9 مئی والا انسیڈنٹ ہے اس کی وجہ سے پابندی لگنے کی وجہ سے وہ آگے ریشیڈول ہو گیا،
تو اس کے بعد 21 کو ہم کوئٹہ کے اندر ہم نے پروگرام کیا تھا اتحاد کانفرنس کے نام سے, اور اسی طرح اسی کا ایک پاور شو ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے 28 مئی کو مینار پاکستان پہ کیا تھا. اور آئی بلیو وہ بہت شاندار ایک وہ مطلب جس طرح پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے وہ گراؤنڈ بھرا تھا تو شاید پاکستان کی کوئی پہلی پولیٹیکل جو سابقہ پارٹی ہیں وہ اس طرح بھر سکتی ہیں, اور ابھی تک اس کے بعد کوئی اس طرح کا پروگرام بھی نہیں ہوا. تو کہاں سے لوگ آئے پاکستان پہ؟ میرا خیال ہے کہ صرف کیسے لائے گئے؟ اپنی مدد آپ کے تحت ہی آئے. اچھا, وہ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے اور جس طرح آج کل لوگوں کو آفریں کی جا رہی ہیں اور مینار پاکستان بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نام نہیں لوں گا, لیکن تب تو ایک ماحول بنایا گیا تھا, اور یہ وہ چیز تھی جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ گزشتہ 2 سال سے محنت کر رہی تھی کمیونٹیز میں, علاقوں میں, معاشرے میں جو اپنا کام کر رہی تھی. یہ اس کام کا نتیجہ تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھرنے میں کامیاب ہوئی تھی. اچھا, ہماری سیاست میں تھوڑا سا گلیمر بھی آ گیا ہے اور کوئی شخصیات بھی ایسی آ گئی ہیں یہاں پہ سیاست میں موجود کہ جن کو دیکھنے کے لیے یا جن میں تھوڑا چارم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں. تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں ایسی کون سی خوبی ہیں کہ لوگ ان کو بھی دیکھنے کے لیے, ان کو سننے کے لیے لوگ آ جائیں؟ پاکستان سیدھی سی بات ہے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت ایک سمپل قیادت ہے, پڑھی لکھی قیادت ہے, باشعور قیادت ہے, اور جو اس کے صدر ہیں خالد مسعود سندھو صاحب وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں اور کیس ابھی بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ اس ٹائم جو ماحول ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کریٹ کیا جاتا ہے, اور لوگوں کی جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور سوشل میڈیا پر ان کا پرچار کیا جاتا ہے, اور اسی سے ہی یہ جو مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چارمنگ جو پیدا ہو رہی ہے اس کو ملنا چاہیے جا کے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس سے ہٹ کر کام کر رہی ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس ٹائم جو مین ویژن ہے وہ ہے خدمت کی سیاست, اور اس میں عملی اقدامات کر رہی ہے بجائے سوشل میڈیا پر شور و گلا کرنے کی بجائے اور تنقید کی سیاست کرنے کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے اور اس پر کام بھی کر رہی ہے. اچھا, جیسا کہ حنظلہ حماد صاحب نے بتایا کہ 200 سے زیادہ امیدوار تھے وہ جو صوبائی اسمبلی کے 270 یہ سارے کے سارے پنجاب سے تھے یا پھر خیبر پی کے؟ نہیں, یہ جسٹ پنجاب کا ہی الیکشن تھا, اور جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس پنجاب کے اندر ہی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا تھا کہ جی فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو اسی تناظر میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے 270 امیدواروں کے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے, اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ ہم نے اپنی طرف سے بہت مطلب چیدہ کروائے تھے جو 270 بنے تھے. تو اگر پاکستان مرکزی مسلم لیگ پنجاب میں 270 حلقوں میں ہے تو آگے عام انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ پورے پاکستان سے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارے گی. اچھا, یہ تو پنجاب کی حد تک ہو گیا, یہاں پہ آپ کی جڑیں سر دست کافی مضبوط نظر آتی ہیں. تو باقی صوبوں میں MNA کے جو انتخابات ہوں گے, قومی اسمبلی کے ہوں گے, تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کتنی پذیرائی ملے گی اور کتنے لوگوں کو آپ ٹکٹ دیں گے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پنجاب اور اس کے علاوہ قومی اور صوبائی جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پر اپنے امیدواروں کو اتارے گی, اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی بہت زیادہ جگہوں پہ مطلب میں اسپیسیفک نہیں کہتا, بہت ساری جگہوں پر مضبوط پاکٹیں موجود ہیں, اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اچھا مطلب نتائج دے گی. اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا جی کہ میں نے سنا حماد صاحب بتا رہے تھے کہ کراچی میں بھی آپ کا شو ہو چکا ہے, کوئٹہ میں بھی ہو چکا ہے, تو KPK میں جی پشاور کو ہم نے وہ 14 کو آپ نے جانا تھا, 9 کی وجہ سے نہیں گئے. جون میں ہمارا وہ 14 جون کو 13 یا 14 جون کو ہمارا پروگرام ہوا ہے وہاں. اچھا, تو وہ بہت اچھا پاور شو تھا ہمارا, مطلب پشاور سٹی میں ہوا. اچھا, نہیں آپ کی پارٹی ہے, مقابلہ آپ کا بڑی بڑی پارٹیوں سے ہے, تو کامیابی کے کتنے امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ گھوڑے میدان میں اترتے ہیں اور بھاگتے ہیں, تو جہاں پر دوسری پارٹیوں کے گھوڑے دوڑیں گے وہاں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بھی گھوڑا دوڑے گا. تو ہمارے کا ہاتھ میں کوششیں ہیں, نتیجے اللہ کے ہاتھ میں, انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سرپرائز دے. اچھا, ہماری پاکستان کی سیاست میں ایک تو سیاست ہے ایمانداری سے, دیانتداری سے وہ ہو, تو پھر تو ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں.
हाँ। फिर तो नई पार्टियों की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो सियासत के नाम पर होता है, बदमाशी होती है, गुंडागर्दी होती है, तो उससे निपटने के लिए आपने क्या अमल तय किया है? वैसे अगली बात मैं बता दूँ आपको, जैसे जमात इस्लामी है, अच्छी जमातों में है, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो भी डंडा उठा लेते हैं। तो आपका क्या कोई ऐसा मेरा मुकाबला आपका किन लोगों से है वो भी आपको पता है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ना तो तनकीद की सियासत पर यकीन रखती है, ना ही गुंडागर्दी और बदमाशी की सियासत पर यकीन रखती है। मुकाबला हाँ, जहाँ मुकाबले की बात आएगी और जहाँ हक की बात आएगी वहाँ पर मतलब उनका सामना भी करेंगे, और जहाँ पे हम हक पर होंगे और हक किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा। तो ये मतलब अहलियत रखती है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल हन्नान साहब। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकज़ी अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, इस पार्टी को भी कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।